السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالسٹ زید حامد صاحب. دس از دا 6th ایپیسوڈ ان دا سیریز آف اکنامک ٹیررزم. لاسٹ پروگرام کے اینڈ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کیسے ویسٹرن سوسائٹیز کا سوشل اور مورل فیبرک تباہ کیا گیا. اسی ڈسکشن کو آج ہم جاری رکھیں گے. زید صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. یہ دیکھیے مریم، جس طرح ہم نے پچھلے پروگراموں میں جو تفصیل ڈسکس کی کہ انہوں نے اکنامک ٹیررزم کے ذریعے اپنے معاشرے پر کس طرح قبضہ حاصل کیا، اکنامک ٹیررزم کی وہ پالیسیز جو یہ دنیا میں ڈپلوائے کر رہے ہیں، جس میں فوڈ سپلائی کنٹرول کرنے سے لے کر پوری دنیا کو غلام بنانے کی اسٹریٹجی، حتیٰ کہ لیڈنگ اپ ٹو ون گلوبل گورنمنٹ جو یہ اسرائیل میں بیٹھ کے پوری دنیا پر حکومت چلائیں گے، اس طرف جو ان کی ڈائریکشن جا رہی ہے. مگر اس سارے پروسیس کو اچیو کرنے کے لیے مغرب میں ان کو ایک ایسا معاشرہ بھی تشکیل دینا تھا کہ جو ان کے اس نظام کی مزاحمت نہ کر سکے، یعنی ان کو رزسٹ نہ کر سکے. ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ مغرب کے اس معاشرے پر انہوں نے غلبہ کس طرح حاصل کیا، یعنی ان کے سوشل فیبرک کو، ان کے مورل فیبرک کو، ان کی فیملی لائف کو کس طرح تباہ و برباد کیا. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ مغرب کے ساتھ ہم مثال لیں گے جاپان کی، کیونکہ جاپان ایک ایسا ملک تھا جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کے زائنسٹ اکنامک ماڈل کو 100% اڈاپٹ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آج جاپان کو کیا بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہی ایکسپیریمنٹس اور ماڈلز یہ مسلمان معاشروں میں اور پاکستان میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کا گیم پلان سمجھ جائیے، ان کی لینگویج سمجھ جائیے، ان کی زبان سمجھ جائیے جو یہ استعمال کر رہے ہیں، ان کے جو ویپنز ہیں، ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں، پھر اس کا رسپانس ڈیولپ کرنا آسان ہوتا ہے. ہمیں بہت ساری، ہم پھر کہیں گے، بہت ساری ای میلز ہمیں آ رہی ہیں ویورز کی طرف سے کہ صاحب ہمیں حل بتائیے ان مسائل کا کیا ہے. دیکھیے، ہم نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی ہے، حل ہم آخر میں بتائیں گے انشاءاللہ. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہماری نوجوان نسل کو بھی ہماری تاریخ سے وہ لا علمی ہے، ناواقفیت ہے. وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سو سال میں ہماری تاریخ میں کیا ہوتا چلا آیا. آج مغرب کی تہذیب آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے، ڈیزل کیے ہوئے لوگوں کو، لوگ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. مغرب کی جمہوریت بھی ٹھیک ہے، مغرب کو ترقی، ان کی ویلیوز اڈاپٹ کرتے ہیں. مغرب کو تہذیب یافتہ قوم کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ قوم کہا جاتا ہے. جس قدر خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے، جتنی غلیظ یہ تہذیب ہے، جتنی ناپاک اس کا کردار ہے، اور جیسا پوری دنیا کی انسانیت میں جس طرح قتل و غارت اور تباہی اور بربادی انہوں نے برپا کی ہے، ابھی ہم نے اس کا صرف ایک چھوٹا سا چہرہ آپ کو دکھایا. ان کی اکنامک ٹیررزم جس کی دوسری ڈائمنشنز ابھی ہم اگلے 2-3 پروگراموں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد وی ول کم ٹو دی سولوشنز. دیکھیے، ایک دفعہ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ تہذیب اتنی غلیظ ہے کہ کوئی سولوشن اس کی طرف سے دیا ہوا ہم قبول نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے لوگوں کو بھی یہ قبول کرنا آسان ہو جائے گا کہ آلٹرنیٹس ہیں کیا. اب اگر ہم، کیونکہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں کم از کم پچھلے 150 سال کی پروپیگنڈا وار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ان کی تہذیب کی جو ڈومینیشن ہمارے اوپر رہی ہے، اس کے ذریعے ہماری فکروں کو، ہماری سوچوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. لوگ یہ سوچنے سے قاصر ہیں کہ مغربی تہذیب کے علاوہ بھی کوئی آلٹرنیٹ سسٹم ہمارے پاس ہو سکتا ہے. ایک کمپلیکس کا شکار کر دیا گیا، مروب ہو گئے لوگ. یعنی انڈیا کے خلاف تو ہمارے بڑے لوگ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، لیکن جب امریکہ اور مغرب اور انگریز سے بات کرنی ہوتی تو ہکلا جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم پر حکومت کر کے جا چکا ہے، اس لیے کہ اس کی تہذیب کو ہم ڈومیننٹ تہذیب سمجھتے ہیں. ابھی تک ہمارے یہاں براؤن صاحب ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہر میں کالے ہیں لیکن اندر سے گورے ہیں، اور انگریز ہیں، اور انگریز کو نعوذ باللہ اس کی ہر چیز کو خدا سمجھتے ہیں. تو ہم نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی ہے. ہم آپ کو صرف وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اس کا اکنامک سسٹم جس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ دنیا میں جنگیں برپا کرتے ہیں، فوڈ سپلائز کنٹرول کرتے ہیں، مگر یہاں رکتے نہیں ہیں. قوموں کے اخلاقیات، ان کی دین، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھتے تھے. دیکھیے، اور یہ کس طرح کرتے ہیں. انہوں نے پرٹیکولرلی خاص طور پہ آج مغرب معاشرے کا حال یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے. اٹس اے مورلی بینکرپٹ سوسائٹی، ریلیجسلی بینکرپٹ سوسائٹی. ان کا جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انسٹیٹیوشنز آف فیملی، انسٹیٹیوشن آف کہ یہ بات کہ بزرگوں کو، ماں باپ کو، بوڑھوں کا دھیان کیا جائے، یہ بات کہ اولاد کے ساتھ محبت ہو، فیملی یونٹس ہوں، شادی کا انسٹیٹیوشن جہاں پہ میاں بیوی مل کر ایک خاندان ریز کرتے ہیں، ان ساروں کا بیڑا غرق کرایا جا چکا ہے. یہ ہوا کس طرح؟ آپ کو بڑی غیر معمولی بات آج ہم بتائیں گے. راک فیلر، راک چائلڈس کی طرح کی ایک اور یہودی فیملی ہے، بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے اس کی، راک فیلر فاؤنڈیشن، پوری دنیا میں یہ پروجیکٹ اسپانسر کرتے ہیں. امریکہ میں انہوں نے یہ دیکھا جب ان کی 50s 60s وغیرہ کی اور اس سے پہلے کی دہائیاں تھیں کہ جب یہ انڈسٹریل ریولوشن امریکہ عروج پہ جا رہا تھا اور ان کی انڈسٹریز کو اور ان کی فیکٹریز کو ورکرز کی ضرورت تھی،
امریکہ میں اس زمانے میں بھی بڑے اچھے عیسائی رہا کرتے تھے, بڑا اچھی ویلیو سسٹمز تھیں. جو کانسیپٹ اس وقت ایک ٹپیکل امریکن فیملی کا تھا کہ ماں باپ بچے اور ایک کتا ان کے ساتھ, اور وہ ایک دیر لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر, وہ کیفیت امریکن معاشرے میں بھی تھی. 1930s اور 40s میں حال یہ تھا کہ 80% امریکن زمین کے ساتھ رہا کرتے تھے, فارمرز تھے. انہوں نے جب پوری دنیا میں اپنا ایک اکنامک سسٹم ایکسپورٹ کرنا شروع کیا, اپنی پروڈیوس ایکسپورٹ کرنا شروع کی, ان کو فیکٹریوں میں ورکرز کی ضرورت تھی. راک فیلر فاؤنڈیشن نے ایک پوری کیمپین لانچ کی جس کو وومنز لب کہا جاتا ہے, یعنی وومنز لبریشن, فیمنسٹ موومنٹس. یعنی یہ بات حقوق نسواں کی تحریک ہے, اس بات کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے. عورتوں کو بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ گھروں میں بستی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارتی ہیں, لہٰذا عورتوں کو بھی گھروں سے باہر نکالا جائے. میڈیا ان کا تھا. دیکھیے ظاہراً یہ نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ صاحب ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آدھی آبادی جو عورتوں کی ہے وہ بھی ترقی کرے, وہ بھی باہر نکلے گھروں سے اور فیکٹریوں میں کام کرے اور ملازمتیں کرے. ان کا مقصد بڑا ناپاک تھا اس کا, اور یہ خود اکنالج کرتے ہیں. ان کے اپنے یہودی اب یہ بات منہ سے بولتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ ہم نے مغرب کے معاشرے کا کیا حشر کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مرد کام کیا کرتے تھے, ہم صرف مردوں کی انکم ٹیکس, آمدنی کو ٹیکس کیا کرتے تھے کیونکہ, اور مرد قرض لیا کرتے تھے, مرد بینکوں سے ڈیل کرتے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ صاحب ملک کی باقی آبادی کو ہم کس طرح مقروض کریں, کس طرح گھروں سے باہر نکالیں. جب فیکٹری میں آئیں گے, کام کریں گے, پروڈکشن بڑھے گی, ان کی آمدنی عورتوں کی آئے گی, انڈیپینڈنٹ انکم ہوگی, عورتیں مردوں کے تعلقات سے آزاد ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا, ان کی آمدنی پہ ٹیکس کرنا شروع کریں گی یہ. اور تیسرا یہ کہ عورتیں بھی پھر وہی کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گی اور قرضے لینا شروع کریں گی. نہیں, پہلے جو آدھی آبادی مقروض تھی اب پوری آبادی مقروض ہوگی. اور پھر اگلی بات کہ جب مرد اور عورت, میاں اور بیوی دونوں فیکٹریوں میں کام کریں گے تو بچوں کو کون پالے گا؟ نتیجہ انہوں نے پبلک سکولز کا ایک نیٹ ورک بچھایا جس کا مقصد یہ تھا کہ کنڈر گارٹن سے لے کے نرسری سے لے کر کہ پرائمری کلاسز سے لے کر بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دی جائے. نتیجہ مرد اور عورتیں, میاں اور بیوی, ماں باپ یہ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے, بچے پبلک اسکول میں پڑھتے تھے, جہاں پہ انہوں نے پورا فکر تبدیل کر کے رکھ دی ان بچوں کی. ان کو اپنے اس معاشرے میں اس طرح انٹیگریٹ کر کے رکھ دیا. جو نسل نکالی انہوں نے امریکنز کی 40, 50, 60, 70 کی دہائیوں میں, وہ ایک ایسی کنفیوزڈ نسل تھی کہ جو ان کے اکنامک سسٹم کو چیلنج نہیں کر سکتی تھی, جس کو صرف وہی معلوم تھا جو انہوں نے پڑھایا اپنی کتابوں میں. اس نسل کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق تباہ و برباد ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شادیاں ٹوٹنے لگیں, ڈیورسز کا ریٹ بڑھ گیا, اور جو انسٹیٹیوشن آف میرج تھا اس کا حال یہ ہوا کہ جب فیملیز ریز نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو فیملیز رسپانسبلٹی لگنے لگی, مصیبت لگنے لگی, عذاب برپا ہونے لگا ان کے لیے. نتیجتاً جو برتھ ریٹ تھا, گروتھ ریٹ تھا, جو پاپولیشن گروتھ ریٹ تھا ان پوری مغرب سوسائٹیز میں تقریباً آلموسٹ 1 یا 1 سے اوپر یا 0 کے قریب پہنچ گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ان سوسائٹیز میں نئی نسل پیدا نہیں ہو رہی تھی, جو بڑے لوگ تھے وہی بوڑھے ہوتے چلے جا رہے تھے. یعنی ہم مثال آپ کو صرف جاپان کی دیتے ہیں. 1945 کے بعد جاپان نے جو اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا, دنیا آج دکھاتی ہے کہ جاپان کی طرح کتنی ترقی ہے جاپان کی, جاپان پوری دنیا کی فیکٹری بنی ہوئی ہے. لوگ تو پاکستان میں مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیر ویپنز ہمیں ڈسپوز کر دینے چاہیے اور پاکستان کو جاپان کی طرح ہو جانا چاہیے. اب ذرا یہ دیکھیے کہ جاپان نے قیمت کیا ادا کی اس کی. جاپانی معاشرہ ایک ٹریڈیشنل, ایک بالکل ایسٹرن معاشرہ تھا, جب محبت اور پیار اور خاندان اور تعلقات کی بڑی روایات تھیں. 45 کے بعد جو حشر نشر کیا ہے انہوں نے جاپانی معاشرے کا, اس وقت جاپان میں حال یہ ہے کہ بچوں کی تعداد, جو یوتھ ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کی پرسنٹیج 20 سے 25% رہ گئی ہے. 70% کے قریب بوڑھے ہیں, اس لیے کہ بچے پیدا نہیں کیے انہوں نے, فیملیز ریز نہیں کی, فیملیز تباہ و برباد ہو گئی. جاپان میں بچے نہیں ہیں. حال یہ ہے اس ملک میں کہ پچھلے 10 سال سے آلموسٹ ہر سال وہ 300 اسکول بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسکولوں میں داخلہ کرنے کے لیے بچے نہیں ہیں. اور جو 20-25% اس وقت نوجوان وہاں کام کر رہے ہیں, وہ 80% بوڑھوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی ان کے پاس, اور جاپانی سوسائٹی اتنی فیئرسلی پراؤڈ ہے کہ وہ باہر سے امیگرنٹس کال نہیں کر رہے ہیں, باہر سے امیگریشن جاپان کے اندر نہیں ہو رہی ہے. نتیجتاً جاپان میں فیکٹریوں کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے, اسکولوں میں بچے نہیں ہیں داخل کرانے کے لیے, معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے, اور یہی حال مغرب کا ہو رہا ہے. جی زید صاحب, جاپانی سوسائٹی پہ ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے وی ہیو ٹو کٹ ٹو اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. زاہد صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. دیکھیے, ہم نے آپ کو جاپان کی مثال دی تھی. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پچھلے چند سالوں میں 3000 اسکول بند ہو چکے ہیں جاپان میں کہ بچے نہیں ہیں ان کے پاس. ایک ایسی غیور قوم جو کہ فیملی لائف میں اور اپنی ویلیوز پہ یقین رکھا کرتی تھی, اس نے جب ان کا ویسٹرن اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا تو 40 سال کے اندر حال یہ ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. یہی اکنامک ماڈل جب ویسٹرن سوسائٹیز نے اڈاپٹ کیا اس سے پہلے, اس وقت یورپ میں حال یہ ہے کہ 2005 میں جب فرانس میں ایک ہیٹ ویو آئی تو 15,000 سے زائد بوڑھے
جن کو اپنے اولڈ ہاؤسز میں یا گھروں میں ابینڈن کر کے یہ لوگ چلے گئے تھے, ان کی فیملی سمندروں پہ بیچز پہ پکنک منانے کے لیے, 15,000 بوڑھے عورتیں اور مر گئے, کھپ گئے, ختم ہو گئے, مگر ان کے بچے اپنی پکنکس چھوڑ کر واپس نہیں آئے بوڑھے ماں باپ کو دفن کرنے کے لیے. حکومت کے لیے عذاب بن گیا کہ 15,000 بڈھوں کی لاشوں کو چھپائے کہاں, رکھے کہاں, کہ جب تک ان کی اولاد واپس آ کے کلیم نہ کرے اس کو. بچے جب بڑے ہونے سے پہلے, کوئی بچہ مغرب اور یورپ میں ایسا نہیں ہے جو شادی سے پہلے یا بڑے ہونے سے پہلے اپنی عزت اور آبرو گنوا نہ چکا ہوتا ہو. ان کے معاشرے کی جو ویلیو سسٹمز ہیں, نہ بچے کو باپ کا کوئی ادب, ماں باپ کا کوئی ادب ہے, نہ بچوں کا کوئی لحاظ ہے. بچے بڑے ہو کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر فیملی ریز کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. یورپ میں حال یہ ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز میں پرٹیکولرلی, کہ حکومت پیسے آفر کر رہی ہے لوگوں کو کہ خدا کے واسطے آپ فیملیز ریز کریں تاکہ ہماری اپنی پاپولیشن بھی ہو. دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوا, یہ ساری راک فیلر اسپانسرڈ وومنز لبریشن موومنٹس جو مغرب میں انہوں نے ڈیولپ کی, جن کا مقصد جیسے ہم نے عرض کیا آپ کو بہت ناپاک تھا, کہ بچوں کو ہم, کیونکہ ماں باپ جب دونوں کام کریں گے تو ہم ان کی آمدنیوں کو ٹیکس بھی کریں گے, وہ دونوں ہم سے قرض بھی لیں گے, سود بھی لیں گے, اور ان کے بچوں کو ہم بگاڑیں گے اپنے پبلک اسکولز میں. اور آج امریکہ میں جو حشر نشر ہوا اور مغرب میں اس کی بات, وہ بالکل سب کے سامنے جیسے ہم نے عرض کیا, پورا فیملی سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا. روحانیت, اسپرچویلٹی, مورالٹی, اب وہ امورل سوسائٹی نہیں ہے, اب وہ امورل سوسائٹی ہیں. یعنی ان میں اب ویلیو سسٹم اتنا ختم ہو چکا ہے, اب کوئی شناخت گائیڈنس رہ نہیں گئی. عیسائیت وہاں نہیں ہے, عیسائی ویلیوز کا وہاں کوئی وجود نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کا عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس کو یہ قوم کرتی ہے, اس میں ملوث ہے, میں انوالو ہے. اور ہر وہ عذاب جس کی وجہ سے اللہ نے قومیں تباہ و برباد کی ہیں, قرآن پاک میں جس گناہ اور جس عذاب کا لکھا ہے, وہ سارے گناہ یہ قومیں اب کرتی ہیں, اس لیے کہ فطرت تباہ ہو چکی ہے ان کی. اب ظاہر ہے کہ ان کو اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے, اپنے لوگ چلانے کے لیے, جب ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں اپنے, اور نظر آ رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں ان کے پاس اپنی پاپولیشن ختم ہو جائے گی, انہوں نے پوری دنیا سے امیگرینٹس منگانا شروع کیے. دیکھیے جو انہوں نے کینیڈا اگر آج امیگریشن دے رہا ہے پوری دنیا میں, اور امریکنز امیگریشن مل رہی ہے, تو محبت اور پیار میں نہیں دے رہے ہیں, ان کو غلام چاہیے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے. وہ پوری دنیا سے امیگریشنز لے رہے ہیں. لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ اپنی چالیں چلتا ہے. ہر چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ پلان کرتے ہیں لیکن چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہیں. جو لاکھوں کی تعداد میں امیگرینٹس پوری دنیا سے اب جانا شروع ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ پہلا تو یہ ہوا ہے کہ جو مغرب کے معاشرے میں وائٹ ریس تھی, جو اپنے آپ کو سپیریئر ریس سمجھتی تھی, گورا جسے کہتے ہیں, اپنے آپ کو انگریز سمجھتا تھا, وہ شدید خطرہ محسوس کرنے لگا ہے کہ جو باہر سے آنے والے امیگرینٹس ہیں یہ ہارڈ ورکنگ بھی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, جان بھی مارتے ہیں, اور وہ جگہ بنا رہے ہیں اس معاشرے میں مغرب ان ویسٹرنرز کو پیچھے ہٹا کے. اور دوسرا جو بہت بڑا نقصان جو مغربی معاشرے کو, ان زائنسٹ کو ہو رہا ہے ان امیگرینٹس کے آنے سے, کہ یہ اپنی تہذیب ساتھ لے کر آ رہے ہیں, اپنا ویلیو سسٹم, اپنا دین ساتھ لے کر آ رہے ہیں. خاص طور پہ لاکھوں مسلمان جو مغرب میں گئے ہیں, جو اکنامک مائیگرنٹس تھے پرائمرلی, ان لوگوں نے اس مغربی معاشرے میں جا کر جو اپنا اخلاق اور اپنا کردار اور اپنا دین پروجیکٹ کرنا شروع کیا ہے. اس میں غلطیاں بھی ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں, بڑی خرابیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود اس بینکرپٹ معاشرے کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ ان کو ایک ایسا ویلیو سسٹم بھی ساتھ ہے. وہ حیرت سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمان مغرب میں رہنے کے باوجود بھی فیملی ریز کرتے ہیں, ان کا اکنامک, ان کا مسلمانوں کا فیملی سسٹم, اپنے ماں باپ کا لحاظ اور ادب کرتے ہیں, اپنے بچے تعلقات رکھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, کیونکہ نقصانات ہو رہے ہیں وہاں بہت. لیکن اس کے باوجود مغرب کے بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اسلام یعنی اس وقت لندن میں, یورپ میں, انگلینڈ میں خاص طور پہ تو حال یہ ہے کہ یعنی ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں شاید ان کا وزیر اعظم میرپور سے نہ ہو کہیں. یعنی اس قدر پاکستانی اور اس قدر ماشاءاللہ مسلمان مائیگریٹ کر کے وہاں جا رہے ہیں. بریڈ فورڈ میں, لندن کے مختلف علاقوں میں کئی کانسٹیٹیوئنسیز ہیں کہ جو صرف ایشینز کی ہیں یا پاکستانیوں کی ہیں. دیز تھنگز آر ہیونگ امپیکٹ آن دیم ناؤ. اس کی وجہ سے جب یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اپنا دین, اپنی تہذیب, اپنا تمدن لے کر, تو مغرب اور یہود, خاص طور پہ یہودیوں کے خلاف نفرت بھی ساتھ جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو اکنامک کولیپس مغرب کا, اس کے ساتھ جو امیگریشن ہو رہی ہے, جو مائیگرنٹس جا رہے ہیں. صاحب کیا پہلے اس ایسپیکٹ کو انہوں نے اگنور کیا تھا؟ ان کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ بھی ساتھ میں ہوگا؟ وہ عرض کیا نا بات ہم نے کہ یہ لوگ خدا نہیں ہیں, نعوذ باللہ. یہ پلاننگ تو کرتے ہیں لیکن چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. انہوں نے پلان یہ کیا کہ مغربی سوسائٹی کو ہم قرض اور سود کے لیے پوری عورتوں کو گھروں سے نکالیں گے اور اس کے بعد سب کو ورک فورس میں ڈال دیں گے, بچے بگاڑ دیں گے ان کے. لیکن دین دے ریئلائز کہ ان کا اپنا سوسائٹی بھی نہیں چل پائے گی اوور. دیکھیے یہ سب چیزیں ایک جنریشن میں تو نہیں نظر آتی, کم از کم اس کے لیے 2-3 نسلیں نظر آتی ہیں, جس کے بعد پورا معاشرہ تباہ برباد ہونے لگتا ہے. جاپان نے بھی 45 کے بعد جو ماڈل اڈاپٹ کیا, تو آج 50 سال کے بعد اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے غلط ماڈل اڈاپٹ کیا تھا, ہمارا معاشرہ تہذیب تباہ ہو جائے گی اب جا کے. مغرب کا یہی حال ہونے لگا. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. اب کوئی اس بات پہ بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اتنی بڑی بڑی تہذیب مسلمانوں کی یورپ اور مغرب میں ڈیولپ ہو جائیں, سویلائزیشن ڈیولپ ہو جائیں مسلمانوں کی, کہ اب یورپینز اس سے انفلوئنس ہو کے, کوئی بعید نہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے جا کے مغرب کو یورپ کا حال کیا بنے گا. یہودیوں نے اس طرح پلان نہیں کیا تھا, بہت سی چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر نکلی ہوئی ہیں. مگر اس کا ایک اور نقصان جو یہودیوں کو ہوا اس سارے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا, کہ یورپ میں یہودیوں کے خلاف مغرب میں بہت زیادہ نفرت ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی.
اور اس کا علاج وہ یہ نکالتے ہیں جو تاریخی طور پر جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نکالتے ہیں کہ عیسائی دنیا کو مغربی دنیا کو مسلمانوں سے تصادم میں ڈال دو. یعنی صلیبی جنگیں پہلی بھی آج بھی جو جنگ ہے 9/11 کے بعد بش نے جو پہلا لفظ کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہ کروسیڈ ہے, ایک صلیبی جنگ ہے جو اب ہم برپا کرنے جا رہے ہیں, اور بعد میں اس نے ریٹریکٹ کرنے کی کوشش کی, مگر اس کے دل کی بات منہ پہ آ گئی تھی. یہ جو کچھ یہ مغرب میں اس وقت مسلمان دنیا پہ جو اس وقت تمام مغربی صلیبی فوجوں کے حملے ہیں, اس میں اور صلاح الدین ایوبی کے دور کی صلیبی جنگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہم آپ کو بتا دیں, یہ انادر انویژن ہے صلیبی جنگوں کی جو مسلمان دنیا میں کی جا رہی ہے. اور یہ یہودی گیم اسی لیے ہے, اس سے پہلے کہ اور جتنا ہی مسلمانوں کو یہ مغرب میں گالیاں دیتے ہیں اتنا ہی مغرب میں لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. یوان ریڈلی جو برٹش جرنلسٹ تھی, افغانستان میں آتی ہے, طالبان کی قید میں رہتی ہے, آئی تھی گالیاں دینے کے لیے, واپس جاتی ہے, مسلمان ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیت یوان ریڈلی کے ساتھ اکیلے نہیں ہے, بہت بڑی تعداد. اس کے بعد ایوان ریڈلی نے مینشن بھی کیا تھا کہ ان کو کافی پرسیکیوشن کا سامنا تھا سوسائٹی سے. وہی معاشرہ جو اپنے آپ کو ٹالرنٹ اور سیکولر اور لبرل اور ہمیں تنگ نظر کہتا ہے, اس کے بعد یوان ریڈلی سے پوچھے کہ اس کا حشر کیا کیا اس معاشرے نے, جتنا تنگ نظر اور متعصب اور ناپاک وہ معاشرہ ہے. تو یہ وہ تمام کیفیات اور معاملات ہیں کہ اب پوری دنیا میں ایک ڈفرنٹ بال گیم ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیے ان مع العسر یسرا, قرآن میں بار بار اللہ ریپیٹ کرتا ہے, ان مع العسر یسرا ریپیٹ کیا اس نے اس بات کو کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس میں اگر ایک تنگی اور برائی اور تکلیف کا پہلو آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے خیر کا پہلو بھی رکھا ہوتا ہے, ذرا اس کو بھی تلاش کیجیے. تو اسی لیے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکنامک سسٹم آپ کو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے, اس میں گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک سیکوینس ہے, ہم حل بھی دیں گے اس کا, لیکن اس سیکوینس یہی ہے کہ پہلے ہم آپ کو اس کا ناپاک چہرہ دکھائیں, اور اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونٹیز ہمارے لیے نکالی ہیں وہ پھر ان اپرچونٹیز کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ چال ان کے منہ پر الٹی کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اللہ سب سے بہتر چالیں چلنے والا ہے, وہ خود یہی کہتا ہے. تو دس از دی انوائرمنٹ اس وقت یورپ میں جو ماڈرن انوائرمنٹ کی بن گئی ہے. اب زائنسٹ رسپانس ہم نے آپ کو بتایا, زائنسٹ رسپانس واز ویری کیٹیگورک کہ مغربی صلیبی فوجوں کو لے کے مسلمان دنیا میں داخل ہو. اب یہ مسلمانوں میں تباہی مچا رہے ہیں, ان کے اپنے معاشرے پیچھے تباہ ہو رہے ہیں, ان کی اپنی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ان کا سوشل مورل فیبرک تباہ ہو چکا ہے. اس صورتحال میں جب یہ مسلمان ملکوں میں دخل دیتے ہیں آ کے, اب ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ جب مسلمانوں, اب اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو جب موقع ملا تو مسلمان بھی ان کی تہذیبوں پہ گئے تھے, ہم نے بھی اسپین پہ قبضہ کیا, ہم نے بھی خلافت عثمانیہ میں آگے جا کے کئی ان کے ممالک پہ قبضہ کیا, مسلمان بھی انڈیا پہ آئے, انڈیا پہ حکومت کی. جب ان کی تہذیب مسلمانوں کے دوسرے علاقوں پہ جاتی ہے تو کیا کرتی ہے, اور جب مسلمان دوسری تہذیبوں پہ جاتے ہیں تو مسلمان کیا کرتے ہیں. آئیے دیکھیں اس کی چند ہم مثالیں دیتے ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر, یعنی ایک تاریخ انسانیت میں آج تک ایسی مثال نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے 22 سال تک آپ کو پرسیکیوٹ کیا ہو, آپ کو تکلیف دی ہو, آپ کو اذیت دی ہو, آپ کو عذاب دی ہو, کیا تکلیف نہیں دی مکی دور میں اور اس کے بعد ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار مکہ پر غلبہ پایا تو اس روز سب کو عام معافی, یعنی جانی دشمن بدترین لوگوں کو بھی معافی دے دی گئی. دیکھیے ہمارا دین اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ماڈل رول ماڈل ہمارے لیے انسانیت کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ میگنانیمٹی کا ہے, معاف کرنے کا, درگزر کرنے کا ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہی پرابلم رہی ہے بعد میں بھی ہمیشہ کہ ہم لوگوں نے بہت نقصان اٹھایا ہے لیکن اپنے ویلیو سسٹمز پر ہم قائم رہے. ہم نے بدترین دشمنوں کو معاف کیا ہے لیکن بے شک نقصان اٹھایا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی ویلیوز کو, اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کو فالو کیا ہے. ہمارا یہ کردار ہے. ان کا کیا کردار ہے دیکھتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا. تاریخ انسانی گواہ دیتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا. جی زید صاحب, we have to take a break but we'll continue on the same. Welcome back viewers. Zaid صاحب please do continue. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جب آپ نے بیت المقدس فتح کیا, ہم آپ کو مثال دیتے ہیں مسلمانوں کے اسپین میں دور کی. وہ عیسائی علاقہ تھا جہاں مسلمان گئے, مسلمانوں نے قبضہ کیا اس پہ جا کے, ٹھیک 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی اس کے اوپر. ایک واقعہ خود عیسائی تاریخ دان بھی بیان نہیں کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہو, ان کو ظلم کیا ہو, ان کے حقوق تنگ کیے ہوں, یہودیوں کے حقوق تنگ کیے ہوں, کوئی مشکل ان کے لیے کریٹ کی ہو. یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی حکومت میں اتنے امن کے ساتھ رہتے تھے کہ پوری دنیا سے عیسائی آیا کرتے تھے مسلمان اسپین میں علم اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور محبت اور پیار کا یہ مقام کئی چیز تو مسلمانوں نے انٹروڈیوس کی, لائبریریز اور ہاسپٹلز اور یہ سارے کانسیپٹ, پوری مغربی تہذیب جو آج آپ کو نظر آتی ہے. حتیٰ کہ کسی نے جارج برنارڈ شاء سے پوچھا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا, تو اس نے کہا کہ انسان چاند پر 200 سال پہلے پہنچ جاتا. یعنی وہ تہذیب اتنے عروج پہ جا رہی تھی.
دیکھیے یہ اسپین کی مثال ہم نے آپ کو کیا یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے زید صاحب جس کو اپنی سویلائزیشن کو یہ خود کہتے ہیں کہ ڈارک ایجز تھی؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب مغرب میں ڈارک ایجز تھے, یعنی لٹرلی یہ پتھر کی دنیا میں رہا اکنالج کرتے ہیں وہ. پیرس میں اور فرانس میں کیچڑ اور غلاظت کے مارے انسان چل کے نہیں جا سکتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. حال یہ تھی کہ یہ انسانوں کو زندہ جلا رہے تھے اس وقت, وچز کہہ کے اور جادوگرنیاں کہہ کے. وہاں پلیگ پھوٹتے تھے بیماریوں کی وجہ سے. ایک ناپاک ترین سویلائزیشن تہذیب ان کی تھی جس کو یہ ڈارک ایجز کہتے ہیں. یہ اسپین میں اندلوسیہ میں مسلمانوں نے جو اپنی تہذیب ڈیولپ کی تھی, یہ ہماری تہذیب تھی. جو ان کی تہذیب کی اصلیت تھی وہ اس وقت آپ کو یورپ میں اس وقت نظر آ رہی تھی. اور مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی. خلافت عثمانیہ میں بھی 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. اگین اس میں کیریکٹر دیکھیے مسلمانوں کا کیا تھا. جب مسلمانوں نے شکست کھائی اسپین میں اور عیسائیوں نے مار مار کے مسلمانوں اور یہودیوں کو نکالا, تو مسلمان اور یہودی دونوں نکل کر خلافت عثمانیہ میں آئے پناہ لینے کے لیے. یہودی خلافت عثمانیہ میں آئے عیسائیوں سے مار کھا کر پناہ لینے کے لیے, اور خلافت عثمانیہ نے ان کو اپنے پاس جگہ دی اور پروٹیکشن دی کہ تمہیں اسپینش انکوزیشن میں مار مار کے نکالا جا رہا ہے. یہ ان کی تہذیب تھی. یہ ہماری تہذیب تھی جو خلافت عثمانیہ میں ان کو پروٹیکشن اور امن اور عافیت دی گئی. دیکھیے اس کے بعد مغل انڈیا کی مثال ہم دیتے ہیں. مغلوں نے آ کے 400 سال 500 سال, مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی انڈیا کے اوپر. کوئی مقام کوئی جگہ ہمیں بتا دیجئے کہ جب اس وجہ سے تلوار کے زور پہ ہندوؤں کو مسلمان کیا گیا ہو. اور حالانکہ اسلام یہاں پہ سارا محبت اور پیار سے پھیلا ہے. صوفیہ نے پھیلایا ہے, ان لوگوں نے پھیلایا جنہوں نے جا کے اپنے مقامات بنائے, پورے انڈیا میں جا کے پھیل گئے, اور محبت اور پیار سے ایک ایک محفل میں کئی ہزار ہندوؤں کو مسلمان کیا جاتا تھا. کوئی تلوار کے زور پہ نہیں تھا. یہ سارا صوفیہ کا اور ان تمام لوگوں کا جو اجمیر میں معین الدین چشتی گئے, لاہور میں داتا صاحب پہنچے, دہلی میں معین الدین اولیاء پہنچے, پورے انڈیا میں جال بچھا دیا ان فقیروں نے اپنا, اور اس طریقے سے اسلام پھیلا. یہ ہماری تہذیب تھی. اوپر مسلمانوں کے پولیٹیکل امپائر تھا. ہم آپ کو بار بار وہ مثالیں دے رہے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب ایک تہذیب کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ایک پوری تہذیب جو اس کی اکنامک آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے, جو اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے, جو اس کی سوشل آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے. اب کمپیریزن کریں مسلمان تہذیب کا مغربی تہذیب کے ساتھ. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا 90 سال کے بعد, جو 90 سال عیسائیوں کے قبضے میں رہا, عیسائیوں کے قبضے میں جب آیا بیت المقدس کے, مسلمانوں کا خون ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچا ہوا تھا. تاریخ میں اتنا سلاٹر مسجد نبوی بیت المقدس شریف میں کبھی نہیں ہوا جتنا عیسائی نائٹس نے کیا کروسیڈز میں, صلیبی جنگوں میں جب انہوں نے قبضہ کیا. صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کیا ہے 90 سال کے بعد. اس کی آنکھوں سے انتقام کے شعلے نکل رہے ہوں گے ہم سوچتے ہیں, لیکن ظرف تھا اس مجاہد میں اتنا, اس نے ایک نائٹ کو بھی معاف کر دیا. کہا جاؤ سامان لیتے ہو نکل جاؤ یہاں سے. آج بھی مجبور ہیں یہ تمام تر تعصب کے باوجود کہ صلاح الدین ایوبی کی شان میں کوئی ناپاک کلمہ یہ نہیں کہہ سکتے. دے ریکگنائز ہم ایز این آنریبل اینڈ ڈگنیفائڈ مین. لیکن یہ صرف صلاح الدین نہیں تھا, یہ وہی کردار تھا جو سیدنا عمر نے, اور وہی کردار تھا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رول ماڈل کے طور پہ فتح مکہ کے طور پہ ہمارے سامنے رکھا تھا. جو وہی کردار تھا جو اسپین میں مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا, وہی کردار تھا جو خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا, وہی کردار تھا جو مغل حکومتوں میں یا اس سے پہلے اسلامی حکومتوں میں انڈیا میں اڈاپٹ کیا. دیکھیے ہم نے بڑی بڑی امپائرز کی مثالیں دی ہیں آپ کو. ہم نے اسپین کی مثال دی, عثمانیوں کی مثال دی, مغلوں کی مثال دی, پھر مسلمان سلطانوں کی مثال دی. کوئی ایک انسیڈنٹ آپ کو تاریخ اسلام میں ایسا شاید ہی کبھی ملے گا کہ جب مسلمانوں نے غیر مسلموں کی تہذیبوں پہ قبضہ کیا ہو, تہذیب پہ اس ملک پہ قبضہ کیا ہو, اور اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹا دیا ہو اوریجنل تہذیب کا. کہنے والے کہیں گے کیا زید صاحب ہماری اسی صفت نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا کہ جتنا اکوموڈیٹ ہم نے کیا اتنا ہی اس شخص نے ہمیں عذاب کیا؟ دیکھیے یہ ہمارے ویلیو سسٹمز ہیں. ہم کسی اور کی خاطر کسی اور کو سمجھانے بتانے کے لیے اپنے اخلاق, اپنا کردار, اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور تاریخ میں ہماری مثالیں ہیں کہ ہم نے نہیں چھوڑا. ہم نے غلطیاں تھیں, کوتاہیاں تھیں, بڑے بڑے ظلم ہم نے آپس میں بھی کی, بڑی جنگیں کی. لیکن جب ہم غیر ملکی تہذیبوں سے معاملہ کرتے تھے تو وہاں کی مقامی آبادی کو, اپنے ان لوگوں کو کہ جو رعایا ہوا کرتے تھے, ان لوگوں کے ساتھ جو سوشیو اکنامک جسٹس تھا, یعنی جو سکون اور اطمینان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مسلمانوں کی سرزمین پہ ملتا تھا وہ اپنی سرزمین پہ نہیں ملتا تھا کبھی. یعنی یہودی نکلتے تھے عیسائی دنیا سے, مسلمان دنیا میں آ کے پناہ مانگتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے, اور ان کو پروٹیکشن اور سکون دیا جاتا تھا. تو دیکھیے باتیں ہم کیوں سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ اس لیے کہ آپ کو پوری تہذیب کی ایتھوس سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پوری تہذیب کی سائیکالوجی. ہمیں تانا دیتے ہیں یہ کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. آج اس کا جواب بھی سن لیجیے ذرا کہ دیکھیے تاریخ اسلام میں, یعنی جب مسلمان فوجوں نے نکل کے عربیہ سے جب پرشین اور رومن امپائر سے ٹکرائے ہم جا کر, تو پرشین اور رومن امپائر کئی ہزار سال سے بہت بڑی بڑی تہذیبیں تھیں. بچے نہیں تھے وہ لوگ. جو مسلمان فوجیں جو وہاں سے نکلی ہیں عربیہ سے, ان کی تو کوئی ملٹری حیثیت ہی نہیں تھی. یعنی اتنی اسیمیٹرک وار تھی, کوئی طاقت کا توازن ہی نہیں تھا. تو اگر اسلام نے تلواریں ٹکرائی بھی ہیں ہماری پرشین اور رومن امپائر کے خلاف, تو طاقت کا توازن تو کوئی تھا ہی نہیں. تو پرشین اور رومن امپائر کس طرح شکست کھا گئے, وہ کیوں کمزور پڑ گئے اتنے ان مسلمانوں کے سامنے جو بالکل فاقہ کش, جو کہ بالکل پھٹی ہوئی تلواریں, پھٹے ہوئے نیام ان کے,
اور پھٹے ہوئے کپڑے ان کے، ان سے کس طرح شکست کھا گئی اتنی بڑی بڑی امپائرز، وہ کون سی طاقت تھی جو اس میں تھی. اور دوسری بات کہ جب مسلمانوں نے ممالک پہ قبضہ کیا جن کو پرشینز اور رومن امپائرز کو پیچھے ہٹا کے، ایران تھا، ایجپٹ تھا، شام تھا، مصر تھا، ان تمام علاقوں پہ جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو اس کی مقامی آبادی کے ساتھ کیا قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا یا محبت اور پیار کا سلوک کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملک اس وقت مسلمانوں سے متاثر ہو کر جو 1400 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے آج تک مسلمان ہیں. آپ آج سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا میں کون سی فوجیں گئی ہیں مسلمانوں کی فتح کرنے کے لیے؟ انڈونیشیا میں تو صرف تاجر گئے تھے. محبت اور یعنی پورے ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، سارے علاقے میں جو اسلام پھیلا ہے صرف تاجروں کے ذریعے پھیلا. یورپ اور امریکہ میں آج سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا دین اسلام ہے. اسلام کون سی تلوار سے پھیل رہا ہے یورپ اور امریکہ میں؟ یوان ریڈلی جو کنورٹ مسلمان ہوئی ہے اس کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے؟ دیکھیے یہ الزامات صرف یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی، مسلمانوں کی تہذیب، جو ہماری عزت وقار، ہمارا دین، ہماری محبت، ویلیو سسٹم جو ہماری ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے لیے. جو بات اور آئیے اب ہم تھوڑا سا کمپیریزن آپ کو دیتے ہیں ان کی تہذیب کا، کیونکہ یہ سارا کمپیریزن سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دنیا میں جو تباہی برپا کرتے پھر رہے ہیں یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، ان کی تہذیب کے وجود کا حصہ ہے کہ جب یہ غالب ہوتے ہیں تو اگلوں کی نسل اور جڑ اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. آئیے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، پچھلے 500 سال کی کولونیل پیریڈ کی مثال دیں ہم آپ کو، جب مغربی تہذیب عروج پہ آ رہی تھی اور مسلمان تہذیب اسپین میں غروب آ رہی تھی، لیکن عثمانی خلافت ہماری عروج پہ تھی. انہوں نے جب سے امریکہ فتح کیا، دیکھیے 3 کانٹیننٹس ہیں، ہم مثال آپ کو دیتے ہیں، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا، یہ 3 کانٹیننٹس ہیں بڑے بڑے. اس کے بعد افریقہ چوتھا اور انڈین سب کانٹیننٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ 5واں. آئیے دیکھیں کہ جب مغربی تہذیب ان علاقوں میں آئی تو مغربی تہذیب نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا. نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا چھوٹے ملک نہیں ہیں، کانٹیننٹس ہیں جیسے ہم نے کہا، بر اعظم ہیں. یہاں کی جو مقامی آبادی ہے جو یہاں رہا کرتی تھی وہ ہزاروں میں نہیں تھی، لاکھوں میں نہیں تھی، کروڑوں میں تھی. آج کہاں ہیں وہ؟ آج نارتھ امریکن انڈینز کہاں چلے گئے؟ آج ساؤتھ امریکن انڈینز کہاں گئے؟ آج آسٹریلیا کے ایبورجنیز کہاں چلے گئے؟ دیکھیے کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے لوگ مارے ان جگہ جا کے. یہ تہذیب بہت بری طرح قبروں پہ، لاشوں پہ اور انسانوں کے خون پہ اس تہذیب نے اپنے آپ کو آباد کیا ہے. جی زید صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا ان ایریاز کو کالونسٹ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم نے ڈسکور کیا، حالانکہ وہ پہلے سے آباد علاقے تھے. اینڈ اٹ واز ناٹ اے ڈسکوری، اٹ واز مور لائک این انویژن. لیکن فار ناؤ وی ہیو ٹو گو آن اے بریک، اس کے بعد ہم جاری رکھیں گے اس ٹاپک. ویلکم بیک ویورز، زید صاحب کے ساتھ وی آر ان ڈسکشن. زید صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. دیکھیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ جو مغربی تہذیب آج آپ کو اتنی ترقی یافتہ اور مہذب نظر آتی ہے نا، اور ہمیں اخلاقیات سکھانے کے لیے یہ پہنچتے ہیں روز، اور ہمارے ویلیو سسٹم کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے اور لبریٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں وومنز لبریشن سکھاتے ہیں آ کے، اور ہیومن رائٹس کے سبق پڑھاتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری قوم کو آ کے. اس تہذیب نے اتنی ناپاک کردار ہے اس کا تاریخ میں آپ کو وہی بات واضح کر رہا ہوں. دیکھیے اس بات کو سمجھ، یہ کبھی نہیں بتائیں گے آپ کو، اس بات کو سمجھ لیجیے گا. نارتھ امریکہ کے ریڈ انڈینز لاکھوں اگر کروڑوں نہیں تو انہوں نے ہلاک کیا اور قتل کیا جن کی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. ساؤتھ امریکہ کی پوری تہذیب صاف کر کے رکھ دی انہوں نے. ساؤتھ امریکنز بھی انڈینز تھے نارتھ امریکنز کی طرح، مقامی آبادی تھی. پہلے اسپینیئرڈز گئے وہاں پہ، دین ڈچ پہنچے وہاں پہ، دین وہاں پہ برٹش پہنچنا شروع ہوئے. پورے ساؤتھ امریکہ میں اسپینش بولی جاتی ہے. آسٹریلیا کے ایبوریجنلز، آسٹریلیا کے ایبورجنیز لاکھوں کی تعداد میں اس طرح یہ شکار کرتے تھے جس طرح لوگ جا کے کوے اور گدھ اور جانور مارا کرتے ہیں. ان کی پوری پوری ٹیم نکلتی تھی اور ایبورجنیز کے گاؤں صاف کر دیا کرتے تھے. دیکھیے اس زمانے میں کوئی میڈیا، ٹی وی، CNN، BBC نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو رپورٹ نہیں کرتا، کوئی کسی کو پتہ نہیں. تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے. چوتھی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں افریقہ کی. دنیا کی سب سے بڑی ہیومن مائگریشن، یعنی انسانوں نے جو مائگریٹ کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، کم از کم 5 کروڑ افریقہ کے حبشی، یہ وہ ہیں جو سلیو ٹریڈ تھا، غلام بنا کے یہ مغربی تہذیب پکڑ کے ان کو امریکز اور یورپ اور پوری دنیا کے حصوں میں لے کے جایا کرتی تھی فروخت کرنے کے لیے. انسانوں کو اس طرح پکڑتے تھے جیسے جانور پکڑے جاتے ہیں. اگر اس میں ایلکس ہیلے کا جو ناول روٹس ہے جس میں اس نے وہ پوری تاریخ مرتب کی ہے، اپنی خود کالا تھا افریقہ کا جس نے تاریخ، امریکہ کا جس نے اپنی تاریخ لکھی ہے، کس طرح اس کے آباء و اجداد غلام تھے اور پکڑ کر لائے گئے تھے. کم از کم 300 سال مغربی تہذیب انسانوں کو پکڑ کر فروخت کرتی رہی ہے. اور پوری کولونیل امپائرز تمام کی، چاہے وہ ڈچ کی ہوں، چاہے وہ برٹش کی ہوں، چاہے وہ پورچوگیز ہوں، چاہے وہ اسپینیئرز ہوں، ان کا سروائیول غلام ٹریڈ کے اوپر تھا. آج یہ ہمیں ہیومن رائٹ سکھاتے ہیں آ کے. جو حشر کرتے تھے ان کے مولویوں نے فتوے دے دیے تھے، ان کے چرچ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ کالوں میں روح نہیں ہوتی، یہ جنگلی جانور ہوتے ہیں، ان کا ذبح کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کو سمندر میں پھینک دینا سب جائز ہے.
آج پوچھیں نا یورپ میں اور امریکہ میں حبشی اور کالے کہاں سے پہنچ گئے بیچارے, اور اکثر کے ماں باپ مسلمان تھے, یہ مسلمان بچے تھے, مسلمان لوگ تھے جن کو قبیلے کے قبیلے پکڑ کے لے گئے اور مغرب میں اور یورپ میں اور امریکہ میں لے جا کے بیچا انہوں نے, اور پلانٹیشنز پہ, اور جہاں سے وہ, اور حال یہ تھا ان تہذیب یافتہ ملکوں کا. دیکھیے صرف بیلجیم کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں, 1953 تک تقریباً بیلجیم جو ہے وہ بیلجیم کانگو میں کالونی مینٹین کیا ہوا تھا, اور حال یہ تھا کہ ان کے جو نوآبادیاتی آبادکار تھے وہاں پہ, جو وہاں رہا کرتے تھے, ٹوکریاں بھر بھر کے انسانوں کے ٹکڑے جسم کے اپنی کھیتوں سے نکالا کرتے تھے ان غلاموں کے جو کام نہیں کر رہے ہوتے تھے. نہیں, سزا یہ ہوتی تھی کہ ہاتھ کاٹ دو, ٹانگ کاٹ دو, آنکھ کاٹ دو, ناک کاٹ دو, اور یہ پنشمنٹ تھی. اور ہاں اسلام کو گالی دینے سے یہ باز نہیں آتے کہ اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی چور, پروفیشنل چور, اس کے ہاتھ کاٹ دی جائے تو اس کو تو گالی ہے, وہ تو اس کے نزدیک, ان کے نزدیک بڑی توہین آمیز بات ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو جاتے ہیں. اور خود یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کئی 100 سال کرتے چلے آ رہے ہیں, اس کا حساب کس کے پاس ہے؟ اور اس کے لیے کبھی اپالوجی بھی نہیں کی گئی, اس کو بس اور کوئی اپالوجی نہیں دیا گیا ہے. جی, اور یہی معاملہ ہے, یعنی پریٹینڈ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم سے زیادہ نیک اور پاک کوئی نہیں, ہم نے کبھی کوئی ظلم اور گناہ نہیں کیا, کوئی اپالوجی نہیں ہے, کسی کو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. جسے کالونسٹ کہتے تھے, سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو زید صاحب, جسے کالونسٹ کہتے تھے وائٹ مینز برڈن, کہ ہمارا یہ برڈن ہے کہ ہم جائیں گے اور ان کانٹیننٹس پہ تہذیب کو انٹروڈیوس کریں گے. اور یہی تکبر اس تہذیب کا, جیسے میں عرض کر رہے ہیں نا آپ کو, دیکھیے یہ جو دنیا میں جو آج فساد برپا کیے ہوئے ہیں, ان کی اس ذہنیت کو یہودیوں کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا ایکسپلائٹ کرنا. جو بات ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ سے کہی تھی کہ یہودیوں نے جس چیز کو ایکسپلائٹ کیا وہ کلونیل مینٹالٹی تھی مغرب کی. اس عیسائی دنیا کی مینٹالٹی ہے کلونیل, اس کا مقصد ہے کہ یہاں جائے اور قبضہ کرے اور تباہ برباد کرے اور غارت کرے. یہ چونکہ انٹرنسک مینٹالٹی ہے ان کی, تاریخ میں کرتے چلے آئے ہیں یہ, لہٰذا یہ یہودیوں کو بہت سوٹ کرتا تھا کہ اس تہذیب کو ایکسپلائٹ کریں. دیکھیے ہم آپ کو اب مثال دیتے ہیں, 3-4 کانٹیننٹس کی ہم مثال آپ کو دے چکے ہیں, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, آسٹریلیا اور افریقہ, جس کے کروڑوں انسان مارے ہیں پچھلے 400 سال میں انہوں نے. اب آتے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف, اس انڈیا جس کو ہم انڈیا کہتے, یہ پورا لارجر ریجن آف انڈیا جو آپ پاکستان سمیت. یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی 1601 میں. ایسٹ انڈیا کمپنی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی تھی, 1601 میں انہوں نے انگلینڈ میں فارم کی. یاد رکھیے گا یہ وہی دور تھا کہ جب پروٹیسٹنٹ چرچ اٹھ رہا تھا انگلینڈ میں. یہودی بینکرز دونوں طرف تھے, یعنی زائنسٹ بینکرز جو تھے انہوں نے بادشاہوں کو بھی سپورٹ کرنا شروع کیا تھا, اور انہوں نے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فائنانسز ایک اوورسیز ٹریڈنگ کمپنی بنائی کہ جو پہلی ملٹی نیشنل تھی. مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمان علاقوں میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر وہاں پر تجارت بھی کرے اور آہستہ آہستہ ماحول دیکھے کہ قبضہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. کنگ جیمز فرسٹ انگلینڈ کا بادشاہ تھا. 1617 میں ان لوگوں نے ڈیلیگیشن بھیجا مغل بادشاہ جہانگیر کے پاس. مغل بادشاہ جہانگیر کے پاس انہوں نے ڈیلیگیشن 1617 میں پہنچ چکے تھے انگریز ڈیلیگیشن لے کے اپنا, اس سے پہلے بھی ان کی آمد و رفت تھی لیکن آفیشیل ڈیلیگیشن ان کا اس وقت آیا, اور جہانگیر نے بڑے تحفے پیش کیے, جہانگیر کو بڑی دوستی کی اور بڑا ایک ایکول ٹرم سے بات کی کہ صاحب کنگ آف انگلینڈ وانٹس ٹو ٹاک ٹو کنگ آف انڈیا, اور وہ ظاہر ہے جہانگیر آسمان پہ چلا گیا. حالانکہ انگلینڈ ایک چھوٹا سا جزیرہ اور انڈین سب کانٹیننٹ ایک قریباً پورا کانٹیننٹ تھا. تو یہ جہانگیر اتنا متاثر ہوا اس ڈیلیگیشن سے اور اتنے تحفے لا کے انہوں نے اس کو دیے کہ انہوں نے اس سے کنسیشنز یہ مانگے کہ ہمیں آپ انڈیا میں تجارت کرنے کی اجازت دے دیں. اور اس شریف سادہ لو آدمی نے چونکہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں وہ کہ ان کا کھیل کیا ہے, ان کو اجازت دے دی کہ انڈیا کی کسی بھی پورٹ میں, یعنی چاہے وہ گوا سے لے کے بامبے سے لے کر اگر بنگال تک جس مرضی پورٹ پہ چاہیں برٹش جہاز شپس لینڈ رک سکتے تھے آ کے. مال تجارت پر ٹیکس معاف تھا, پورے ملک میں جس طرح چاہیں جہاں چاہیں بیچیں. ان کے لوگوں کو کھلی چھٹی تھی, پروٹیکشن تھی, آزادی تھی, اور ان کو اجازت دے دی کہ پورے معاشرے میں تعلقات پیدا کریں لوگوں کے. یعنی سب سے خطرناک ایسپیکٹ جو کیا کہ ان پر کوئی چیک نہیں رکھا. اور دوسرا ان کو اجازت یہ دے دی کہ آپ تمام علاقوں میں اپنی فیکٹریز بنا لیں. انہوں نے نام فیکٹری کا دیا اس کو کہ جہاں پہ لا کے اپنا مال ہم اتاریں گے اور مال اتار کے ہم پروسیس کریں گے, تو پروسیس کر کے پھر ہم آپ لے جا کے بیچیں گے آپ کے علاقوں میں. بادشاہ مطمئن تھا کہ ٹھیک ہے تجارت اس کے ساتھ ہو رہی, معاملہ خوش ہے. مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ فیکٹریز ان کی فورٹس میں تبدیل ہوتی گئیں, قلعوں میں بدل گئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بنگال میں جو ان کا فورٹ تھا, فورٹ ولیم کہلاتا, جو تاریخی طور پر بہت بڑا فورٹ تھا, جہاں سے بنیاد بنا کر انہوں نے 1757 میں سراج الدولہ کے خلاف جنگ برپا کی تھی. پہلے یہ فیکٹری ولیم کے نام سے مشہور تھی, ولیم کے نام سے فیکٹری تھی, بعد میں اس کو فورٹ بنا دیا انہوں نے. سراج الدولہ بنیادی طور پر مغل بادشاہوں کے اپوائنٹڈ تھے, یعنی ان کی ساری عقیدت مغلوں کے ساتھ تھی. 1757 میں فورٹ ولیم اتنا مضبوط ہو چکا تھا, اتنی آرمی بن چکی تھی, اور کراؤن کی طرف سے, برٹش کنگ کی طرف سے ان کو اتھارٹی دے دی گئی کہ آپ یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہ آپ اپنے سکے جاری کر سکتے ہیں, آپ اپنی فوجیں رکھ سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ فری میسن زائنسٹ ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی جس کے اندر مرسنریز بھرتی کیے تھے انہوں نے. غنڈے ڈکیت اپنے علاقوں کے جتنے پائرٹس ہوا کر, جتنے ڈاکو ہوا کرتے تھے وہ ان کی فوج میں حصہ بنتے تھے. ہر قسم کا چور جو اپنے معاشرے سے, اپنی سوسائٹی سے لے کر آتے تھے وہ ان کا ممبر بنتا تھا.
اور ان کے فائنانسز زائنس تھے, بڑے بڑے امیر برٹش سوسائٹی کے لوگ اس کے حصہ دار تھے. بادشاہ کراؤن کی پروٹیکشن تھی اور کراؤن کی کھلی اجازت تھی ان کو کہ تم پوری دنیا میں جو قتل و غارت کرو گے وہ کراؤن کی طرف سے تمہیں پروٹیکشن ہے اس بات کی. زید صاحب کیا کراؤن ان کی ایسوسیشن سے اگنورنٹ تھا؟ نہیں, اگنورنٹ نہیں تھا, پارٹی تھا, حصہ تھا اس کا, بادشاہ کا حصہ لگاتے تھے اس میں. یہ جس طرح عرض کیا نا آپ کو کہ زائنس بینکرز کا حصہ تھا. ایک دفعہ ایکچولی انفیکٹ ہوا یہ کہ بعض اوقات تو برٹش گورنمنٹ کو فورن پالیسی پرابلمز ہو جاتی تھی کیونکہ یہ جس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ جو انٹرمیڈیٹری کے طور پہ دونوں میں معاہدے کرانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی میں اور بادشاہ کے درمیان میں پھر یہ روتھسچائلڈ اور اس طرح کے زائنس بینکرز, بینک آف انگلینڈ کے لوگ آیا کرتے تھے جو دونوں کو ملا کے رکھتے تھے. مقصد ان کا یہی تھا کہ ایک طرف تو انگلینڈ کو اور اس معاشرے کو ہم قبضہ کریں گے, دوسری طرف پوری دنیا میں ہم اپنے ایسٹس کو روانہ کریں گے, دا فرسٹ ملٹی نیشنل جیسے ہم نے کہا. آہستہ آہستہ 1757 میں نہیں 1617 میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے جہانگیر سے کنسیشنز لیے. 1757 میں بیٹل آف پلاسی ہوئی, پہلی جنگ, اور بیٹل آف پلاسی کے بعد سراج الدولہ کی شہادت, وہ امیر جعفر اور امیر سعد غدار. اس کے بعد مغلوں سے تعلقات بہت خراب ہو گئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے, مغل کا پرسنل اوفینس کہ ہمارے گورنر کو تم نے مار دیا. لیکن بیٹل آف بکسر میں اس وقت تک مغل حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی, اورنگزیب عالمگیر ختم انتقال کر چکے تھے, لیڈرشپ کمزور ہو چکی تھی, یعنی اگر کہیں کہ انڈیا کی فیڈرل گورنمنٹ کمزور ہو چکی تھی. اور اس کے بعد جو پروونسز تھے ان پروونسز میں انہوں نے عمل دخل اپنا بہت گہرا کر لیا. جی زید صاحب, وی ول ٹیک اے بریک. بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اٹس اے میٹر کلوز ٹو آور ہارٹ, اس لیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جب آمد ہوئی سب کانٹیننٹ میں, وہیں سے زوال شروع ہوا مسلمانوں کی سویلائزیشن کا. وی ول ڈسکس دس بٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب, ہم نے اسٹیبلش کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد تجارت نہیں تھی, ایکسپلائٹیشن تھی. آپ ہمیں بنگال کی کانکویسٹ کے بارے میں بتا رہے تھے. دیکھیے, اب ہم ایک ایسے نازک موڑ پر آ گئے ہیں کہ جس تاریخ کو ہمیں بہت غور سے اور فکر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں کیا 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد, جو غداری سے, بغاوت سے, جو فساد برپا کر کے انہوں نے اس پوری جنگ کا پانسا پلٹا اور سراج الدولہ شہید ہوئے, یہ تاریخ میں پھر ایک پہلا موقع آیا مسلمان تاریخ میں بھی کہ ایک بہت بڑے مسلمان خطے پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا قبضہ ہو گیا. یہ بہت یونیک بات ہے. دیکھیے, اس کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش کراؤن نہیں تھی, اٹ واز اے ملٹی نیشنل. اس کو بادشاہ وقت نے انگلینڈ کے اجازت دی ہوئی تھی آپریٹ کرنے کی, بٹ اسٹل اٹ واز ناٹ اے گورنمنٹ. وہ ایک ملٹی نیشنل کرائم سنڈیکیٹ تھا, اٹ واز اے کارٹیل, اٹ واز اے مافیا. اس کا ایک ڈان تھے, یعنی اس کے جو گروپ تھے وہ سارے گینگسٹرز تھے کہ جنہوں نے قبضہ کیا اس علاقے پر جو ایک وقت میں مسلمانوں کی بہت بڑی حکومت ہوا کرتی تھی بنگال میں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, کیونکہ دیکھیے جو کچھ آج کی ماڈرن ملٹی نیشنل کرائم سنڈیکیٹس کر رہے ہیں, جو ہم نے پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کیا ہے کہ جس طرح یہ گلوبل فوڈ سپلائی کنٹرول کرتے ہیں, کس طرح گلوبل میڈیسن سپلائی کنٹرول کرتے ہیں, جس طرح یہ گلوبل اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں, یہ سب کچھ کلیکٹیولی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں کیا تھا اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد. لہٰذا اس کو سمجھنا, میں نے عرض کیا نا کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کا تاریخی پس منظر ہے, یہ کرتے چلے, خون بہت عرصے کا ان کے ہاتھوں کو لگا ہوا ہے. انہوں نے جو ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پہ قبضہ کیا, دیکھیے انہوں نے سٹیپس کیا لیے. 1757 میں بیٹل آف پلاسی, 1777 اور 1783 کے درمیان بنگال میں اتنا بڑا قحط پڑا ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے کہ ایک رف اپروکسیمیشن ہے کہ کم از کم 2 سے 3 کروڑ انسان ہلاک ہوئے ہیں اس قحط میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر حکومت بنگال میں پڑا ہے. تقریباً 1/3 آبادی بنگال کی ختم. اللہ کی پناہ مانگے کہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی, ایک قحط نہیں پڑا. ایسٹ انڈیا کمپنی کو آئے ہوئے 20 سال ہوئے ہیں, 3 کروڑ انسان باپ بیٹے کی لاشیں کھاتے ہوئے مارے گئے وہاں پہ. یعنی حال یہ تھا, وہاں پہ ان کرونیکلز میں, ان کے ریکارڈ میں لکھتے ہیں کہ لوگ لاشیں کھا کے زندہ رہ رہے تھے ایک دوسرے کی, اور کھانے کو غلہ نہیں تھا. وہ گرینری, بنگال واز دا گرینری جہاں پہ غلہ نکلتا تھا پورے انڈیا کے لیے. اور حال وہاں یہ تھا کہ ود ان فیو ایئرز کائنات تاریخ کا سب سے بڑا قحط وہاں پڑتا ہے. کیا واٹ ڈیڈ ایسٹ انڈیا کمپنی ڈو کہ چند سالوں کے اندر وہاں اتنا بڑا قحط پڑ گیا. دیکھیے جاتے ہی انہوں نے کیا کیا, میں نے عرض کیا نا کہ کرائم سنڈیکیٹ ملٹی نیشنل مافیا تھا. پہلا کام انہوں نے کیا جاتے ہی وہاں پر بنگال کے فارمرز پہ 50% ٹیکس لگا دیا. یعنی جو غلہ آپ اگائیں گے 50% تو کمپنی لے جائے گی اس کے بعد, اور باقی 50% منع کر دیا کسانوں کو کہ آپ اپنے پاس جمع نہیں کر سکتے, آپ مارکیٹ میں لے کر آئیں گے, اور مارکیٹ میں بھی کمپنی خریدے گی, یعنی کمپنی سستے داموں اس کو خریدے گی, کوئی اور نہیں خرید سکتا. پھر کمپنی ہی کے ایجنٹس مہنگے داموں اس غلے کو مارکیٹ میں لے کر آئیں گے. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ پابندی لگا دی لوگوں کے اوپر کہ آپ نے چاول اور غلہ کاشت نہیں کرنا, آپ نے انڈیگو یعنی ایک رنگ ہوتا ہے جو کپڑے رنگنے کے اور سیاہی بنانے کے کام آتا ہے, اور اوپیم بھنگ افیم کاشت کرنی ہے آپ نے.
تیسرا انہوں نے وہاں پر جو مقامی صنعت کار تھے, جو مسلمانوں کی مقامی تجارت تھی, ایک ڈھاکہ کا ململ مشہور تھا, یعنی وہاں کے ایسے کپڑے مشہور تھے, کہتے ہیں کہ پورا ململ کا تھان جو ہے ایک انگوٹھی میں سے نکل کے چلا جاتا تھا, اتنی باریک اور لطیف ململ ہوا کرتی تھی, صرف اس لیے کہ انگلینڈ کا کپڑا وہاں بیچا جا سکے اور مقامی کپڑے کی انڈسٹری کا بیڑا غرق کرنا ہے, تو ان سارے کاریگروں کو انگوٹھے کٹوا دیے انہوں نے, یعنی پوری لوکل انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا. لہٰذا لوگوں کے پاس جب یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ غلہ نہیں اگا سکتے, آپ کو انڈیگو, آپ کو کیش کراپس اگانی ہے, وہ کیش کراپس جن کی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ضرورت تھی. آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ اوپیم کے ساتھ کیا کر رہے تھے. لوگوں کو غلہ جمع اگانا منع کر دیا گیا, اور جو غلہ اگاتے بھی تھے اس کا 50% ٹیکس میں لے جاتے تھے, 50% خود خرید کے مہنگے داموں واپس دیا کرتے تھے. لوکل انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا, لوگوں کے انگوٹھے ہاتھ کٹوا دیے کہ لوگ تجارت نہ کر سکے, اپنی انڈسٹری کام نہ کر سکے. نتیجہ یہ ہوا اس کے نتیجے میں کہ سراج الدولہ کی شہادت کے 20 سال کے اندر اندر ایک خوفناک قحط پڑتا ہے بنگال میں, اور جیسے عرض کیا کہ 3 کروڑ کے قریب, ان کے اپنے فگر 1 کروڑ کے ہیں, لیکن یہ فگر ان کے دیے ہوئے ہیں, اور خود ان کے ہسٹورین بھی مانتے ہیں کہ یہ کنزرویٹو فگر ہے, اصل فگر اس سے کئی گنا زیادہ تھا. یعنی تقریباً بنگال کی 70 سے 80% آبادی صاف ہو چکی تھی, کئی کروڑ کی آبادی میں سے. یہ صرف بنگال میں کیا انہوں نے 1757 سے لے کر 1857 تک. دیکھیے 1857 کی جنگ آزادی جب ہوتی ہے تو اس کے جہاں اور بہت سارے سیاسی وجوہات تھی, اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ 100 سال کے اندر بٹوین 1757 اور 1857 پورے انڈیا میں جہاں جہاں کمپنی کی حکومت تھی وہاں اتنا قحط پڑتا تھا, اتنا ظلم و ستم تھا, اتنے لوگوں پہ ظلم کیے جاتے تھے, اتنا تباہ برباد کر دیا گیا مقامی تہذیب کو اور مقامی آبادی کو, کہ 1757 کی بغاوت میں اس کا بہت بڑا دخل تھا. اور اس کے بعد 1757 کے بعد برٹش حکومت نے یہ ریئلائز کیا کہ صاحب اگر کمپنی کی حکومت چلتی رہی تو انڈیا ہمارے بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. تو انہوں نے براہ راست کمپنی کو ایبزارب کر کے, یعنی ملٹی نیشنل کو ایبزارب کر کے, وہاں پہ کراؤن نے, براہ راست حکومت نے اپنی حکومت قائم کر لی, برٹش کراؤن نے. لیکن جو بات ہم ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا انڈیا میں جا کے 1617 سے لے کر 1757 تک, تقریباً 125 سال ان کو لگے ہیں کہ جب بنگال میں انہوں نے اپنی فیکٹری کو فورٹ میں کنورٹ کر کے, اپنی آرمی ڈیولپ کر کے, غدار خرید کر نواب سراج الدولہ کو شکست دی. اور اس کے بعد پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا, چونکہ مغل حکومت ویسے ہی مرکز سے کمزور ہو چکی تھی. جو بڑی بڑی غلطیاں اب نوٹ کرنے کی ہیں, کیونکہ آج وہی غلطیاں, آج ہماری انہی غلطیوں کو آج کی ملٹی نیشنل ایکسپلائٹ کر رہی ہیں ہمارے معاشروں میں. جب آپ ایک فورن کرائم سنڈیکیٹ کو, فورن ملٹی نیشنل کو اپنی مونوپلی بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں کسی ملک میں, کسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی, جب آپ ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ ٹی وی پر اپنے اشتہار چلا کر وہ معاشرے کی سوشل فیبرک تبدیل کر دیں, جب آپ ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے ملکوں میں فری ایکسیس ہو ان کو, جب آپ ان کو انویسٹمنٹ کے نام پر کھلی اجازت دیتے ہیں اپنے ملک میں تجارت کرنے کی, کہ مقامی آبادی, مقامی تجارت, مقامی انڈسٹری کا وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیں اور ان پر کوئی چیک نہ لگایا جائے, جس طرح آج کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کرتی ہیں جن ممالک میں جا کے, پھر وہ آج کی ملٹی نیشنل پھر جا کے مقامی انڈسٹری کو خریدنا شروع کر دیتی ہیں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ. ایگزیکٹلی یہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کرنا شروع کیا تھا انڈیا میں, ان کنسیشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے جو بادشاہ وقت نے ان کو دے دی تھی. انہوں نے غدار بھی خریدے بادشاہ کے دربار میں, انہوں نے اپنی فوجیں بھی بنائیں, انہوں نے اپنا معاشرے کا سوشل اور کلچرل فیبرک تبدیل کرنا شروع کر دیا, لوگوں کی ویلیو سسٹم تبدیل کر دی, اور جو بڑی بڑی لوگوں کو خریدا انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے. دیکھیے اپنے مقامی انگریز فوجی تو تھوڑے ہوا کرتے تھے, باقی تو وہ مقامی فوجی استعمال کرتے تھے, جو استعمال کرتے تھے کرائے پہ, تنخواہوں پہ خرید کے, کیونکہ جب پیسہ سپلائی, منی سپلائی, فوڈ سپلائی یہ کنٹرول کرتے ہیں, پھر قوموں کو, قبیلوں کو, لوگوں کو استعمال کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ پیٹرن جو انہوں نے بنگال میں برپا کیا, جس کے نتیجے میں کروڑوں انسان ہلاک ہوئے, یہ صرف بنگال کی بات کر رہے ہیں ہم. پورے انڈیا میں جو 100 سال میں انہوں نے حشر کیا, یہ تاریخ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. بدترین پیریڈ انڈیا کی تاریخ کا وہ تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی 1757 سے 1857 تک انڈیا پر حکومت کر رہی تھی. اس کے بعد انگریزوں نے آ کے تھوڑا سا آرگنائز کرنے کا شروع کیا, در ترتیب کی, لیکن اس کے باوجود بھی حال یہ تھا کہ بنگال میں 1920 فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس پورے پیریڈ میں بھی قحط پڑا کرتے تھے بنگال میں اور انڈیا میں, چونکہ جنگوں کی وجہ سے برٹش حکومت غلہ سنبھال کے رکھا کرتی تھی. اگین فوڈ سپلائی کنٹرول کیا کرتے تھے یہ, اور مقامی آبادی علاقوں میں مرے ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ ایسے ہیں کہ جن کی موت ان کے نزدیک حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی. جن چیزوں کی طرف ہم ایمفسائز کر رہے ہیں, دیکھیے یہ جو مغربی تہذیب کی مینٹیلٹی ہے, جو ذہنیت ہے ان کی, جو تاریخی ان کا ایک ریکارڈ ہے, ہسٹوریکل پروفائل ہے ان کا, وہ فرعون کا ہے, وہ دجال کا ہے, وہ قارون کا ہے, وہ قتل و غارت کا ہے. یہ انسان نہیں ہے کہ جو ان کی تہذیب ہمیں آ کے انسانیت اب سکھا رہی ہے. اگر پاکستان میں کسی حکمران کو غیرت ہو نا, کوئی قوم ہماری یکجا ہو جائے,
تو ہمیں کمپنسیشن طلب کرنی چاہیے برٹش انڈیا سے، برٹش گورنمنٹ سے، کہ تم نے جو قتل و غارت کیا ہے مسلمانوں کا، جو ہماری تہذیب کا بیڑا غرق کیا ہے، ہمارے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کیا ہے. دیکھیے جس طرح راس چائلڈ نے کہا تھا کہ ہم نے نیا ایجوکیشن سسٹم دیا ہے ان کے فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کر کے، تاکہ ہم ایک نئی نسل پیدا کریں جو ہمارے سسٹم کو چیلنج نہ کر سکے. اسی طرح لارڈ میکولے نے 1830 میں آ کے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہی ملازم تھا وہ، اس نے آ کے ایک ایجوکیشن سسٹم دیا تھا. وہ آج بھی لارڈ میکولے کا ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں، جس کا میکولے نے خود کہا تھا کہ میں نے اس ملک میں اتنی غیرت، اتنا عزت، اتنا وقار دیکھا ہے مقامی آبادی میں کہ ایجوکیشن سسٹم ان کو اتنا غیرت مند بناتا ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے اس ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کریں، اپنا ایجوکیشن سسٹم دیں، تاکہ جو غلام ہم بنائیں گے اس ملک میں وہ ہر چیز مغرب سے لیں. مغرب کی تہذیب، مغرب کی عادات و اطوار، مغرب کے کھانے کا طریقہ، مغرب کا لباس، مغرب کی گفتگو، مغرب کی زبان. کیونکہ مغرب کو جب تک یہ خدا نہیں سمجھیں گے، اور یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم ان کا تعلیمی نظام بدل کے رکھ دیں. دیکھیے اکنامک ایکسپلائٹیشن ان کی صرف سنگل ہینڈڈ نہیں ہوتی، اس میں ملٹری انویژن بھی شامل ہوتی ہے، اس میں کلچرل انویژن بھی ہوتی ہے، تہذیبیں بھی اپنی مسلط کرتے ہیں، وہ ہمارے تعلیمی نظام اور ہماری زبان بھی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ سارا کام ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ذریعے کیا جاتا ہے، آج کل کی دنیا میں این جی اوز کے ذریعے کیا جاتا ہے. ان کے رولز ہیں، یہ اسپیسیفکلی ڈیفائنڈ ہیں. تو ہم نے وہی جو بات ہم آپ کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں، اب ہم آئیں گے انشاءاللہ اگلے 2-4 پروگراموں میں ہم سولوشنز کی طرف بھی آ جائیں گے، لیکن اس تاریخ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے. انڈیا میں بھی یہی تھا کہ مختلف، یعنی فرینچ بھی انڈیا میں موجود تھے، گوا میں جو ان کو پورٹس تھیں، پورچوگیز کی بھی پورٹس موجود تھی. آج بھی کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ابھی بھی ڈسینڈنٹس باقی ہیں، انگریزوں کے بھی، پورچوگیز کے بھی، جو کراچی میں آج بھی رہتے ہیں. مگر اس سپر پاور کانفلکٹ سیناریو میں انڈیا کا انہوں نے بیڑا غرق کرا کے رکھ دیا. زاہد صاحب, stunning historical facts that you've given us and we will continue to discuss them, but next week اس لیے کہ آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ویورز, آپ کی فیڈ بیک کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. until next time ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.